بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض صدق اللہ العظیم۔ عزیز بچوں، میرے مخاطب آپ ہیں۔ حضرت تو تبرک کے لیے بیٹھے ہیں اور اس وقت تو کوئی تقریر کرنا یا خطاب کرنا مقصد نہیں ہے، آپ حضرات سے بات کرنی ہے۔ ملکوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں امت مسلمہ ایک انتہائی ناگفتہ حالات سے گزر رہی۔ موجودہ برسر اقتدار لوگ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ میں آپ ہی کی صف کا ایک طالب علم ہوں، لیکن مالیگاؤں کے حالات کے پیش نظر مسجد مدرسے سے تعلق کے ساتھ ساتھ مجھے عملی طور پر سیاست میں بھی حصہ لینا پڑا۔ سیاست میں آنا کوئی میرا پروگرام نہیں تھا۔ مالیگاؤں میں جو لوگ برسر اقتدار تھے، چاہے وہ مہانگر پالیکا میں ہو یا ودھان سبھا میں ہو، ان کی بدعنوانی، بھرشٹاچاری بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ایک واقعے کی وجہ سے مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ میں دارالفتہ میں بیٹھا تھا۔ بوڑھے میاں بیوی آئے اور آ کر کے دروازے سے آفس میں داخل ہوئے اور دروازے پہ ہی بیٹھنے لگے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیے، وہاں مت بیٹھیے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کچھ میرے دل میں ایسا تھا کہ شاید یہ کوئی مدد لینے کے لیے آئے ہوں گے، مالی مدد۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آپ ان کا کام کر لیں۔ تب دارالفتہ میں تھا، میں نے لوگوں سے ان کے استفتاحات لے لیے اور ان کو میں نے کہا کہ کل آئیے، پرسوں آئیے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بولو کیا بات ہے، وہ دونوں رونے لگے، اور رونے کے ساتھ انہوں نے جب تھوڑا دل ہلکا ہو گیا تو میں نے پوچھا، تو بتانے لگے کہ 3 بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، 1 بیٹی کی شادی کرنا باقی ہے۔ جو لوگ ہیں برسر اقتدار، ان کے لوگ آتے ہیں، رات کو بیٹی کو لے جاتے ہیں، صبح چھوڑ جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، سماج میں بھی کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب عملی طور پر میدان میں آنا پڑے گا، اور پھر میں ہمارا دارالعلوم محمدیہ جس روڈ پر ہے، اسی روڈ پر ساری سیاسی سرگرمیاں چلتی، اور یہ ہوا کہ دارالفتہ سے اٹھیں گے، روڈ پر آئیں گے تو سیاست میں آ جائیں گے۔ پھر میں نے مسجد مدرسے کے ساتھ یہی کام کیا کہ پہلے ان کا مال آنے کا جو راستہ تھا، کارپوریشن کا الیکشن لڑوایا، ان کو اقتدار سے بے دخل کیا۔ میرا اپنا کوئی الیکشن لڑنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے چیلنج کیا، تو مجھے بخاری پڑھاتے ہوئے، امامت کرتے ہوئے ان کا چیلنج قبول کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہوگا اور 5 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کی طاقت ہوگی تو خود میدان میں آؤ، اس کو کیا میدان میں لاتے ہو۔
رمضان کا مہینہ تھا، میں خود تراویح سناتا ہوں، امامت بھی ہے، تراویح بھی سناتا ہوں، تو میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، وہاں سے الیکشن میں کچھ پونے 2 مہینے باقی تھے، تو ساتھی کہنے لگے کہ اپنی تو کوئی تیاری نہیں، اب آپ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا میں ہارنے سے نہیں ڈرتا، وہ کسی کا کہنا ہے کہ اگر مشکل دروازے پہ دستک دے تو دروازہ کھول دینا چاہیے۔ ہمیشہ کامیابی مشکل کی شکل میں آتی ہے، جو لوگ ڈر جاتے ہیں دروازہ نہیں کھولتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مجھ میں ہار برداشت کرنے کی طاقت ہے، میں نے چیلنج قبول کیا، الیکشن لڑا، یہ کہہ کر کے کہ ماں کا دودھ تو پیا ہے، لیکن پیسہ خرچہ کرنا اور اقتدار پا لینا، جن کے پاس پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بات تو یہ ہوگی کہ بغیر پیسہ خرچہ کیے الیکشن لڑیں اور چن کر کے آئیں۔ تو میں نے مالیگاؤں کی عوام سے یہ بات کہی کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دو اور اپنی جائز کمائی کا 1 روپیہ دو۔ لوگوں نے مجھے 1 روپیہ دیا، جن کو ہم بھیک میں روزانہ پیسہ دیتے تھے وہ آواز دے کے روک کر کہتے تھے کہ میرے گھر 3 ووٹ ہے، یہ 3 روپیہ لو۔ بھکاریوں نے اور فقیروں نے بھی پیسے دیے اور 84,000 روپے سے زیادہ پیسے جمع ہوئے تھے۔ میں اندازہ لگا لیا کہ اتنی ووٹ ملے گی اور تقریباً اتنی ووٹ ملی اور میں 15,000 ووٹ سے چن کر کے آیا۔ حضرت بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ طلباء کو نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے حالات میں جہاں ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے، نئی قومی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے اس کے پیش نظر اپنے مدارس کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو حالات کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل بنانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ عصری تعلیم کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، پھر شدت کم ہوتی گئی، پھر ہم لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، پروفیسر بننے سے منع نہیں کرتے، بنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مسلمان بھی بناؤ، دینی تعلیم دلاؤ۔ اور اب ہم لوگ اس موڑ پر آ گئے کہ ہم لوگ اپنے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی رکھ رہے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دے رہی ہے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں اب یہ لازمی طور پر کرنا پڑے گا، نہیں تو ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج کے موجودہ حالات میں ہم لوگوں کو اندرون خانہ جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے ساتھ ساتھ باہر بھی باوقار طریقے سے زندگی گزار سکے، اس کے لیے اس نہج پر بھی سوچنا پڑے گا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ آج میں جہاں پر ہوں وہاں کے حالات کا اور حالات کی سنگینی کا میں اندازہ کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اور وہ باتیں آپ لوگوں تک کوئی آ کر کے پہنچائے ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ نمائندے بن کر کے وہاں جاتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، ان کو دین سے، مذہب سے، اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو ہماری اسمبلی میں جو مسلم ممبران ہیں انہوں نے ایک مرتبہ مجھے روک کر کے کہا کہ آپ نماز پڑھنا تھا تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟
آپ تو نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے نا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ ہم لوگوں نے ایسا سنا ہے کہ کارپوریشن سے، ایف ڈی او سے، ایم ایس سی بی بورڈ سے، تلاٹھی کے آفس سے، تحصیلدار سے، پرانت سے، کلیکٹر سے آپ لفافہ نہیں لیتے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں لیتا. جو چلن ہے کہ یہ جتنا پیسہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں 2 نمبر رشوت کے طور پر، اس میں ماہانہ ایک لفافہ تیار ہوتا ہے جو ایم پی اور ایم ایل اے کو بھی جاتا ہے. وہ مہینہ بھر وصولی کرتے ہیں اور اس میں سے ایک رقم ماہانہ پہنچائی جاتی. پہلی مرتبہ جب یہ رقم آئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتانے لگے کہ ایسا ہے. میں نے کہا بھائی یہ لوٹ کا مار مجھے نہیں چلے گا، آپ لے جاؤ. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جب آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے تو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. ابو علی سینا نے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم سیاست میں نہیں رہو گے تو تم سے ادنا درجے کے لوگ تمہارے حکمراں بنیں گے اور تمہیں ان کے سامنے سر جھکا کر کے رہنا پڑے گا. پڑھتے تھے اور اس جملے کا جو پس منظر ہے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب آدمی کسی لائن سے مجبوری میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی سرکاری درباری کام کرنا پڑتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے پیچھے پیچھے ہم لوگوں کو چلنا پڑتا ہے. جن کا چہرہ ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ان کی پیٹھ دیکھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. آج حالات اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ اپنی دینی تشخص، اپنے مساجد، مدارس، خانقاہیں، اوقاف کی جائیداد، قبرستان، ان کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کو با اختیار با اقتدار ہونا پڑے گا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بات کہی تھی اپنی قوم سے کہ تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تم کو اعلیٰ ذات کے ہندو مندروں میں گھسنے نہیں دیتے، مندر کے سامنے سے تم گزر نہیں سکتے، ان کے کنووں سے پانی نہیں لے سکتے اور ان کا مذہبی بھجن نہیں سن سکتے. اگر ہم میں سے کسی نے یہ جرأت کی تو اسے مار مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. آج بھی یو پی اور بہار میں کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی آواز آتی ہے اور ہم لوگ سنتے ہیں. ہم لوگ جس علاقے میں ہیں، تلنگانہ ہے، مہاراشٹر ہے، یہاں ابھی اتنی شدت نہیں، لیکن یو پی اور بہار میں ذات برادری کا جو فرق ہے بہت شدت کے ساتھ ہے. تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ اگر تم سیاست میں نہیں رہو گے تو اس سے برے حالات آنے والی نسلیں دیکھیں گی. اپنی قوم کے لیے انہوں نے لڑ بھیڑ کر کے ریزرویشن لیا. آج ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ دلت سماج سے تعلق رکھنے والی عورت، کلیکٹر کی پوسٹ پر، منسٹر کی پوسٹ پر، ڈی جی، آئی جی، سینئر ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، ڈی وائی ایس پی، یہ سب کرسیوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی قوم کا سب کام ہوتا ہے. ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. کام کروانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا، آج دیکھیے حالات کتنے بدل گئے. ایک زمانہ تھا ہم مدرسے میں ہمارے بچوں میں
اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہو، ہم کہتے تھے کہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو معاون علوم ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ جو نحو ہے، صرف ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، یہ جو پڑھتے تھے یہ علوم عالیہ ہے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، اور ہم یہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہو اس کے لیے صرف اور صرف دینی اور مذہبی تعلیم پڑھنا چاہیے۔ آج حالات بالکل بدل گئے، حالات بالکل بدل گئے۔ آج ہم یہ کہنے لگے کہ یہ بھی پڑھو، یہ بھی کرو۔ ابھی حضرت کی موجودگی میں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ تعلقات کام آتے، تعلقات کام آتے۔ آج ہم لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اپنے مدرسوں کا پروگرام ہو تو سیاسی لوگوں کو، فرقہ پرست لوگوں کو، ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا کرو، انہیں بتایا کرو کہ مدرسے میں کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ میری مسجد میں ٹریننگ پر ایک آفیسر کی پوسٹنگ تھی، وہ آیا پروٹوکول کے حساب سے ملنے کے لیے جامع مسجد کے دروازے پر کہ ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اندر لے آؤ۔ اندر آیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں جہاں مکتب چلتا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں مسجد دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور دیکھو، آئیے۔ اس کو میں نے مسجد بتائی، وضو خانہ، مسجد، صحن، یہ اور وہ۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اکھاڑا کہاں ہے؟ میں نے کہا مسجد میں اکھاڑا نہیں ہوتا۔ کہا کہ ہم کو تو یہ باقاعدہ ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مسجدوں میں اکھاڑے ہوتے ہیں جہاں ان کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ تو آج میں مسجد میں آیا تو مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی مسجد میں اکھاڑے نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسجد 3 منزلہ ہے جہاں میں امامت کرتا ہوں، اس کو پوری مسجد اوپر تک بتائی۔ اس نے کہا کہ انوار صاحب جو بھی آفیسر آئے آپ اسے مسجد بتاؤ، اسے مسجد بتاؤ۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ مسجد میں اکھاڑا ہوتا ہے اور اسے جو ہے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بتاؤ آپ، ہم لوگ نہیں بتاتے، ہمیں لانا چاہیے، اپنی مسجد بتانا چاہیے۔ مالیگاؤں میں تو ہم لوگ یہ پروگرام کر لیتے ہیں کہ مسجد کا تعارف، ہم لوگ یہ پروگرام بھی رکھ لیتے کہ نماز کا تعارف، ایسے کرسی دیوار سے لگا کر کے رکھ دیتے۔ ہندوؤں میں جو لوگ شدت پسند RSS اور دیگر اس طرح کی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ، آفیسران، ان کو بلا کر کے وہاں بٹھاتے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ ان کا مانگتے ہیں، اذان سے پہلے سے بٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کوئی استنجا کرتا ہے، کوئی وضو کرتا ہے، کوئی آ کے سنت پڑھتا ہے، وہ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر باجماعت نماز ہوتی ہے تو وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، پوری نماز دیکھتے ہیں، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اتنی دوری اپنے درمیان رکھ لی ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا ہے، کچھ واقعات اور کچھ غلط فہمیاں ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور یہی حال ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ سچائی اور کچھ غلط فہمیاں لے کر کے چلتے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب ختم کرنے کے لیے ہمیں میل جول تو بڑھانا پڑے گا، ہمیں ان کے یہاں جانا پڑے گا، ان کو اپنے یہاں لانا پڑے گا۔ یہ چیزیں آج حالات کے پیش نظر ضروری ہو گئی۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں
ماضی میں ایسے حالات آئے 2 مرتبہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور امت مسلمہ خون کا دریا پار کر کے آگے بڑھی۔ آج حالات پھر اسی طرح کے کہ اسلام اور مسلمانوں کو دیش نکالا دینے کے لیے جتنی منظم طریقے سے ان کی سازش، ان کی پلاننگ چل رہی ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ ہم لوگ کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں، کنویں کے مینڈک کی طرح ہے۔ کیا ہے کنویں میں ہم کو اتنا معلوم ہے، کنویں کے باہر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ آج ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، آج ہمارا مدرسوں میں اور درسگاہوں میں پڑھنے پڑھانے والے جو احباب ہیں، انہیں حکومت میں کون کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کون ہوم منسٹر ہے، کون وزیر دفاع ہے، کون وزیر فائنانس ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، ساتھ میں اور لوگ بھی تھے، تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب کچھ پوچھیں، ہم لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوال ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ عجیب و غریب سوالات وہ کرنے لگے کہ تم لوگ 4 شادی کیوں کرتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل بے بنیاد بات ہے، لیکن ان کو یہ گھول کر کے پلا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ 4 شادی کرتے ہیں۔ تو مجھ کو کہنا پڑا کہ یار تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے بتایا، اکثر طالب علم میں تھے، اس میں کالج کے بچے تھے۔ میں نے کہا کسی مسلمان پاس پڑوس میں یا کاروباری تعلقات میں جانتے ہو کسی کو؟ بولے میں نے کہا تمہارے علم میں کوئی ایسا مسلمان ہے جس کی 4 بیویاں ہوں؟ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور یہی سوال اگر آپ سے بھی کروں گا تو آپ بھی نہیں جواب دے پائیں گے کہ کوئی ایسا مسلمان جس کی بیک وقت 4 بیویاں ہوں، ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ چلو 3 بتاؤ، کسی مسلمان کی 3 بیوی ہے، چلو 2 بتاؤ، تو 2 کے بارے میں بولنے لگے ہاں وہ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے پڑوس میں۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولنا، ایسے کتنے ہندوؤں کو تم جانتے ہو کہ اس کی وائف ہونے کے ساتھ دوسری عورت سے اس کا تعلق ہے؟ تو وہ مانے کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا اگر ہمارے دھرم نے، ہمارے مذہب نے جائز طریقے سے 2 بیوی رکھنے کی، 3 بیوی رکھنے کی، 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی تو کون سی غلط بات ہے؟ یہ کام تو تمہارے سماج میں بھی ہو رہا ہے نا، تمہارے دھرم کے ماننے والے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا ہم میں کوئی ایسا جواں مرد ہے نہیں کہ جس کی 4 بیوی ہو۔ منو 2 نہیں سنبھلتی نا۔ ہمارے ایک ساتھی نے 2 شادی کی تو میں اس سے پوچھا کہ یار تو دوسری کیوں کیا؟ سب سمجھدار بچے ہیں اس لیے بولنے میں کوئی بات نہیں، تو اس نے کہا کہ 1 کم پڑتی تھی۔ منو 2، بولے 2 زیادہ ہو گئی۔ تو ہم ایشیائی لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 بیوی رکھ سکے۔ جو لوگ رکھتے ہیں، آپ اگر ان سے سنجیدگی سے اکیلے کنارے میں پوچھو گے تو وہ بولیں گے کبھی کرنا نہیں۔ وہ ہے نا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ حرف لن کے ساتھ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم انصاف نہیں کر سکتے اور ہرگز انصاف نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم چاہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کسی ایک کی طرف ان حالات میں یکسو جھک کر کے مت رہو، انصاف کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ ہمارے مالیگاؤں میں بولتے ہیں کہ سکھ کی جان دکھ میں مت ڈالو، سکھ کی جان دکھ میں مت ڈالو۔ تو یہ سوال انہوں نے اس طرح کے کیے، اور انہی سوالات کے ساتھ مجھے جو جواب سمجھانا تھا میں الحمدللہ سمجھا لیا، اور اسی کے ساتھ پھر وہ کہنے لگے
کہ تم پہلے مولانا ملے جو اتنا کھل کر کے آپ بات کر رہے اور آپ کی بات سمجھ میں بھی آ رہی. بولے مگر مولانا لوگ ایک دم بے خبر رہتے. میں نے کہا مطلب؟ بولے ان سے کبھی پوچھو کہ بتاؤ وزیر دفاع کون ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں رہتا، فائنانس منسٹر کون ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں رہتا، معلوم نہیں کون سی دنیا میں رہتے. یہی حال ہم سب کا ہے، برا مت ماننا. کنویں کے باہر کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک اعتبار سے یہ اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت نقصان دہ بھی. اور بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ دیش کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی اور سب سے لمبے زمانے تک قربانی مسلمانوں نے دی. ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے. دیش آزاد ہوا، واپس مدرسوں میں اور خانقاہوں میں چلے گئے اور حکومت اس طرح سجا کر کے دوسروں کو دے گئے. چلو ٹھیک، ایک حد تک وہ بات ٹھیک تھی، لیکن اس کا جو غلط پیغام گیا وہ یہ کہ آج ہم لوگ یہ کہنے لگے، میں سنتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. یعنی مجھ کو میرے بڑے، میرے اساتذہ بولتے ہیں بیٹے یہ اپنا کام نہیں ہے. اپنا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے؟ آج یہ جو غلط پیغام گیا کہ ہم جیسے لوگ اگر آئے تو لوگ ہم کو بولتے ہیں کہ اپنا کام نہیں ہے، یعنی ہم لوگ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آج یہی ہو گیا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہی بات لوگوں میں ہے کہ یہ اپنا کام نہیں. آج ایک راشن کارڈ بنوانا ہو، ہمیں اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس جانا پڑتا. آدھار کارڈ بنانا ہو اس کے پاس اس کے پاس، پین کارڈ بنانا ہو ادھر ادھر گھومنا پڑتا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کام کہاں سے ہوگا اور کون کرے گا اور کیسے ہوگا. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھو گے تو مسلمان اتنا لم یبج کبھی نہیں رہا. لم یبج سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ نہیں سمجھتا. لم یبج ایک عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اردو زبان کا ایک لفظ ہے، حرف لم کے ساتھ. لم یبج، مسلمان لم یبج ہے. اور خاص طور پر ہم مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ، پڑھانے والے لوگ. اس لیے آپ صلاحیت پیدا کیجیے. دین کے تحفظ کے لیے عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا، قاضی بننا 100% ضروری ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کنویں کے باہر کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. آپ نہیں دیکھیں گے نقصان اٹھائیں گے، نہیں دیکھیں گے نقصان اٹھائیں گے. اس لیے دین کی لائن سے اعلیٰ صلاحیت، استعداد کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کتنی منظم طریقے سے سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، کم سے کم سمجھ میں تو آئے کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں آئے گا تو ہم اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بقا کے لیے کچھ کر سکیں گے. اور اگر ہمیں ان کی سازشوں کا ہی علم نہیں ہوگا تو ہم کیا اپنا بچاؤ کر سکیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ، دینی استعداد کے ساتھ ساتھ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے
اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اسلام اور مسلمانوں کی کس طرح بقا اور تحفظ ہو سکتا ہے اس کی بھی فکر کریں۔ حضرت کا حکم تھا کچھ بات کہنے کا، کہتے ہیں نا الامر فوق الادب، میں وہی کہنے والا تھا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ ہوا کہ آپ سبھی جو ہے دارالافتاء کے بچے ہیں، تخصصات کے بچے ہیں، اس لیے بات میں نے کر لی۔ باقی آپ لوگوں کو کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ آپ لوگ کرتے آئے اور سنتے آئے، اس لائن سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، جب تک تم حصول علم کے لیے اپنے آپ کو فنا نہیں کر دو گے، وہاں تک علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ تم کو نہیں دے گا۔ محنت ضروری، محنت کرو گے اور تم میں صلاحیت استعداد آئے گی، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش رہو گے تو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اور اگر اللہ کی مخلوق کے لیے ہم میں نافعیت نہیں ہے تو اللہ ہم کو ختم کر دے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ چیزیں جو کارآمد نہیں ہوتی اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی مخلوق کے لیے جو چیز نفع بخش ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دیتا ہے۔ تو ہمیں مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم میں نافعیت رہے گی تو اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی، ہم کچھ کر سکیں گے، اور اگر ہم میں نافعیت نہیں ہے کسی بھی لائن سے تو ہم کو ہماری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ ضابطۂ خداوندی ہے، اس لیے اپنے آپ کو نافع بنائیے، کارآمد بنائیے، مخلوق خدا کے آپ کام آ سکیں، کسی کا کچھ کر سکیں۔ اور سیاست خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے، ایسا میرا تجربہ، یہ میرا جملہ ہے۔ سیاست خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے، ہر آنے والے کا کام آپ کر سکتے ہو، کروا سکتے ہو۔ کارپوریشن کا کام ہو، کلکٹر آفس کا کام ہو، منسٹر کا کام ہو، پاور ہاؤس کا کام ہو، ایف ڈی او راشن دکان کا کام ہو، ہاسپٹل کا کام ہو، سب کام آپ کروا سکتے ہو، پولیس اسٹیشن کا کام ہو، سب آپ کروا سکتے ہو۔ سیاست خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے۔ آج جس پوسٹ پر ہم لوگ ہیں، کلاس 1 آفیسر کو فون کرو تو وہ کہتا ہے سر 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 سر، جو کہا جائے وہ سنتا ہے اور صرف سر بولتا ہے۔ ابھی میں حضرت کے پاس سے اٹھا، ایک فون آیا کہ سروے نمبر 178/3 جو اوپر پٹی بسی ہوئی ہے، کارپوریشن نے نوٹس دی ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے۔ فون آیا، میں نے کارپوریشن میں فون کیا تو اس نے کہا سر، میں نے کہا اس طرح کی نوٹس کارپوریشن سے دی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ سر مجھے جانکاری نہیں۔ میں نے کہا میں آدھے گھنٹے کے بعد فون کروں گا، مجھے پوری جانکاری چاہیے۔ اس نے کہا سر، ظاہر بات اگر یہاں نہیں ہوتے تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے، نا فون بھی نہیں اٹھاتے، پوچھنے کا بھی ہم کو حق نہیں رہتا۔ اس لیے سیاست خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے، اور یہ اسلام کے مغایر نہیں ہے۔ ایسا ہم لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ میں ایک عنوان آپ کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے دے کر کے جا رہا ہوں کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔
بہت کچھ ملے گا آپ کو قرآن و حدیث سے، بہت کچھ ملے گا آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ سے۔ یہ ضروری ہے آج کے حالات میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔